السلام علیکم۔ آج ہم غزوہ خندق کی زیارت کریں گے۔ اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور سعودی میں اس مبارک مقام کو سبع مسجد بھی کہتے ہیں۔ وہ ہم تھوڑا سا چلتے ہیں اس غزوے کی ہسٹری کی طرف۔ تیسری جنگ تھی یہ مسلمانوں اور کفار کے بیچ، جو کہ 5 ہجری یعنی غزوہ احد کے ٹھیک 1 سال بعد لڑی گئی۔ اب اسے احزاب حزب کی جمع ہے۔ اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عربی میں احزاب کا مطلب جماعت یا کوئی فوج۔ جیسا کہ نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ کے 3 اطراف میں پہاڑیں تھی، جبکہ ایک طرف کھلا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہاں پہ خندقیں کھودی جائیں۔ وہ مشورہ سب صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا تھا، تب جا کے خندقیں کھودی گئی تھی۔ خندقیں 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی تھی۔ خندقوں کی کھدائی کے دوران جہاں ایک مضبوط چٹان آ گئی تھی اور وہ چٹان مسلمانوں سے نہیں توڑی جا رہی تھی، مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاں چٹان ہم سے نہیں توڑی جا رہی۔ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کو 3 ضربیں ماری تھی۔ پہلی ضرب پہ جب چنگاری اٹھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے شام فتح ہوتا دکھ رہا ہے۔ دوسری دفعہ جب چٹان پہ ضرب ماری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فارس فتح ہوتا دکھ رہا ہے۔ تیسری دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان پہ ضرب ماری تھی اور چنگاری نکلی، فرمایا تھا کہ یمن کی چابیاں مل گئی ہیں۔ جنگ میں ابو سفیان کا ساتھی جس کا نام عمر بن عبدود تھا، عرب کا ایک بڑا ہی مشہور جنگجو تھا۔ سینکڑوں جنگیں اس نے ایسی ہی لڑی تھی۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ایک ہاتھ سے اپنی سواری پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے ہی وہ جنگیں لڑتا ہے۔ اور اس مشہور جنگجو عبدود کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار سے قتل کر دیا تھا، جو کفار کی ناکامی کی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الفتح پہ دعا مانگی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، اور پھر ایک طوفان آیا تھا جس سے کافروں کے تمام خیمے اکھڑ گئے تھے اور ان کے کھانے پینے کا سامان سارے کا سارا گر گیا تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر ان کافروں کو وہ جنگ چھوڑنی پڑی اور ہار ماننی پڑی۔ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں زیارات کی طرف۔ اس مسجد کا نام مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ مساجد ہیں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے مبارک نصب ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ سامنے والی وائٹ مسجد جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ اسی طرح ایک مسجد یہ ہے، ایک ذرا اس سے آگے ہیں، 2 مساجد یہ ہیں، اور کل ملا کر اسی طرح 7 مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں جسے سبع مساجد کہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔